يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ ذوالجلال کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے. مالک نے میں اور آپ کو نہ صرف اشرف المخلوقات انسان بنایا بلکہ دین بھی دیا اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام بھی دیا. اللہ ذوالجلال اس عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے بلا شبہ لا الہ الا اللہ کے جملے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بحیثیت مسلمان مجھے آج اپنے سے سوال کرنا ہے. ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ کیسا اسلام ہے؟ نہ آنکھ چھلکتی ہے، نہ دل دہلتا ہے، نہ آنکھ سے آنسو ہی جاری ہوتے ہیں، لیکن جان نثاران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہنم کی بات سنتے تھے کس طرح تڑپ جاتے تھے، آنکھیں بہنے لگتی تھیں، کس طرح دل پہ خشیت اور خوف طاری ہوتا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، دو صحابیوں کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے. آج بھی جھگڑے ہوتے ہوئے زمین کا جھگڑا. ایک کا کہنا یہ تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا صحابی بولتا تھا نہیں یہ تو ٹکڑا میرا ہے. ہر ایک کے اپنے دلائل تھے، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی باتیں سنی، دونوں ہی کہتے تھے یہ ٹکڑا تو میرا ہے، یہ زمین میری ہے. بخاری مسلم کی روایت، رسول اکرم فرمانے لگے انما انا بشر
رکو، میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم جھگڑا میرے پاس لے کر کے آتے ہو، میں تو دلائل سے فیصلہ کروں گا نا۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِبَعْضٍ، ہو سکتا ہے کوئی دلائل دینے میں ماہر ہو، بات کرنے میں ماہر ہو، بات بنانے میں ماہر ہو، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں فیصلہ کر دوں ان دلائل کو دیکھ کے جو مجھے بتایا جائے گا، جو دلائل سنائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر میں فیصلہ کر دوں، ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، فَلَا يَأْخُذْهُ، ناجائز، اپنے بھائی کے حق پہ کبھی بھی قبضہ نہ کرے، فَلَا يَأْخُذْهُ، اس کو نہ لے، فَإِنَّمَا اقطع له قطعة من النار، اگر ناجائز اس زمین کے ٹکڑے کو ہتھیا لیتا ہے، وہ مال ہتھیا لیتا ہے، یاد رکھنا وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ آگ کا ٹکڑا ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جہنم کی بات تھی، یہ دونوں صحابی روتے چلے جاتے ہیں، آنسو تھے کہ رکتے نہیں تھے۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرے اسی بھائی کا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو میرا اسی ہی بھائی کا زمین کا ٹکڑا ہے۔ دونوں اس زمین کے ٹکڑے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور روتے روتے اس مجلس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جہنم کی بات سنتے تھے آنسو تھے کہ رکتے نہیں تھے۔ راوی روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ وعظ فرمایا، وہ وعظ بھی ایسا تھا وجلت منها القلوب، دل دہل جاتے ہیں، ذرفت منها العیون، آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ کہا کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، یہ چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے نماز پڑھتے تھے کہ سینے سے یوں رونے کی آواز اٹھتی تھی جیسے ہڈیاں کے اگلنے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران تو جہنم کی بات ہوتی یوں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یوں خوف جاری ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اور آپ دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اور بحیثیت مسلمان کیا مجھے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور ٹٹولنا نہیں چاہیے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے میں اشارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، سمجھتا ہوں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اشارہ توڑتا نہیں ہوں، کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ کیمرے کی ریکارڈنگ پہ تو اتنا یقین ہے، میرا رب جو دلوں کے جذبات بھی جانتا ہے، اس کا یقین میرے دل سے کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ بھائی کا حیا کرتا ہوں، والد کا حیا کرتا ہوں، باپ سے حیا کرتا ہوں، لیکن جب میں اکیلا ہوتا ہوں کس طرح حیا کی دھجیاں اڑا دیتا ہوں، تب مجھے احساس نہیں آتا کہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، میرا رب ظاہر سے بھی واقف ہے، میرا رب باطن سے بھی واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دائیں بھی دیکھ لیتا ہوں، بائیں بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن اوپر کو نظریں نہیں اٹھتی کہ میرا رب تو دیکھنے والا ہے، میرا رب میرے ظاہر سے بھی واقف ہے، میرے باطن سے بھی واقف ہے، دل سے اٹھنے والے
جذبات سے بھی واقف ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہونا تو چاہیے تھا ہم کام کے مسلمان ہوتے۔ حقیقی اسلام اگر ہے میرے بھائیوں تو پھر دل سے اقرار کیجئے اللہ ذل جلال جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، میری ایک ایک بات سے واقف بھی ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ایسا ایمان دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب کی آواز ہے فما اصبرهم علی النار۔ آج یہ لوگ باز نہیں آتے جہنم کی آگ کو بھلا برداشت کیسے کریں گے؟ فما اصبرهم علی النار، کتنی ہولناک وہ آگ ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون پانی کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک ڈول یوں دنیا میں بہا دیا جائے لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا، اس کی بدبو سے ساری دنیا ہی ہلاک ہو جائے۔ اللہ ذل جلال میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل جب یہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، جب میں دل سے بولتا ہوں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہی قرآن ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ قرآن مجید کی الفاظ ہیں کہ یوں جہنمی پانی صدیوں مانگتا رہے گا لیکن پانی کی بوند بھی نہیں ملے گی، لیکن پانی جب ملے گا خون اور پیپ ان کے جسموں سے نکلا ہوا یوں منہ کے قریب کرے گا، جدھر جدھر سے گزرے گا اس کی انتڑیاں اس کے پاؤں پہ گر جائے گی، اوپر والا ہونٹ اوپر کو اٹھ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ اس کے پاؤں پہ گر جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ ذل جلال میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ رب کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ یہ دنیا دیکھنے میں تو لگتا ہے نا کہ ایک دفعہ موت آ جاتی ہے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، بدہوشی کی حالت ہوگی۔ اللہ ذل جلال میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جس طرح میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے اسی انداز سے جہنم کی اس آگ پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اس سے بچنے کے لیے میں اور آپ اسباب بھی تلاش کریں گے۔ بحیثیت مسلمان میرا ضمیر مجھے کیوں نہیں جھنجھوڑتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ جسم جس کی پرورش ہوتی ہے حرام کے مال سے ہوتی ہے فالنار اولا بہ، وہ زیادہ لائق ہے کہ جہنم کا اسے ایندھن بنا دیا جائے۔ میں کب خیال کرتا ہوں میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے، یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مہینہ میرے بھائیوں جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حدیث آپ سن چکے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات جہنم کی اس آگ سے اللہ جلال آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جس بندے کو میں
جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں۔ کیا مجھے اور آپ کو پھر ذہنی طور پہ تیار نہیں رہنا چاہیے، پلان نہیں کرنا چاہیے، ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ یہ مہینہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم اس انداز سے گزاریں گے، اپنے معاملات اتنے پیارے بنا لیں گے کہ اللہ عز و جل ہمارے لیے بھی فرشتوں کو مخاطب کرے اور اعلان فرما دے، یہ ہے وہ خوش نصیب جن کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آئیے نبوت کی زبان سے سنتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نبی کی زبان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے آزادی کا سامان بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، توحید و رسالت کی زبان سے گواہی دینا۔ صحیح مسلم کی 29 نمبر روایت، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس کے دل سے زبان سے یہ گواہی نکلتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، یہ جتنا دل سے جملہ نکلتا ہے اللہ ذل جلال جہنم کی آگ کو اس پہ حرام فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے میں دن میں کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ بولتا ہوں، توحید کے جملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جن سے چھلکتی ہو اللہ کی توحید چھلکتی ہو، مجھے اتنے ہی اہتمام سے بولنے چاہیے اور ان کی اہمیت کو دل میں جگہ دینی چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، انتہائی قابل قدر۔ جتنا کوئی بندہ شرک سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 32-22 نمبر روایت، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں قال لی جبریل امین فرماتے ہیں من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے وہ بندہ جسے اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والا ہوتا، دخل الجنہ، وہ جنت کا مہمان بن جائے گا، او لم يدخل النار، یا اللہ کی جانب سے انعام یہ ہے کہ وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے نوازے، شرک سے محفوظ فرمائے، اور دل میں اگر توحید دی ہے زبان پہ توحید والے جملے کثرت سے اور ان کی عظمت کو پہچانتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح نسائی 3108 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کون کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کوئی اپنا روٹ جائے، کوئی رشتہ دار روٹ جائے، کوئی اپنا مجھ پہ زیادتی کر جائے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دکھ کی وجہ سے، اس کی جانب سے ملنے والی پریشانی کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے آنے چاہیے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی ماضی کی کرتوتوں کو یاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتے، دعا کرتے،
میرے مولا میں تو دنیا کے سامنے ڈرتا ہوں کہ میرا کھاتا دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. میرے مولا تیرے سامنے کیسے آ سکوں گا؟ رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی قطرہ آنکھ میں آ جاتا ہے. پیغمبر کائنات کی زبان کیا بولتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ جسے نہروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. تیری اور میری آگ سے ایک قطرہ جو چھلکتا ہے اس بندے کے لیے میرا رب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ ذو الجلال کبھی کبھی مجھے اور آپ کو اپنے رب کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے. مسند احمد کی 18346 نمبر روایت حنظلہ الاسدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على الصلوات الخمس، جو 5 نمازیں پابندی سے ادا کر لیتا ہے، على وضوئها، وضو اچھے انداز سے کرتا ہے، ومواقیتها، وقت کے نماز پڑھتا ہے، ورکوعها، رکوع و سجود اچھے انداز سے کرتا ہے. فرمایا حقا للہ علیہ، اللہ ذو الجلال اپنے اوپر یہ لازم بنا لیتے ہیں کہ اس بندے کو آزاد فرما دیں گے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے. اللہ ذو الجلال بر وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں بات صحیح مسلم کی 634 نمبر روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر. دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑنا، دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی جانب متوجہ ہونا اللہ ذو الجلال کو یہ بڑا محبوب ہے. وہ چیزیں جو انسان کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں، ان چیزوں کی جانب مائل ہونے کی بجائے اپنی لگن اللہ کی جانب لگانا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو پابندی سے ادا کرتا ہے اللہ ذو الجلال جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ فجر کی نماز یہاں یہ بندہ نیند قربان کرتا ہے، توجہ لگن نیند کی جانب ہوتی ہے، سکون کی جانب ہوتی ہے، راحت کی جانب ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑتا ہے، توجہ رب کی جانب ہوتی ہے. عصر کا وقت ہے، آپ احباب جانتے ہیں کس طرح مارکیٹ میں کسٹمر حضرات ہوتے ہیں، یہاں وقت نکال کر کے اپنے رب کے سامنے یہ پیش ہوتا ہے، دل ادھر کو کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن یہ لگن رب کی جانب لگاتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. کوئی بھی کام جس میں یہ بندہ دنیا کی بجائے دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ کی جانب لوٹتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے اور ثبوت پیش کرتا ہے میرے مولا میں تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں، میں تیرا ہو کے مرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہتا. میرا رب اتنا ہی اس پہ مہربان ہو جایا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی 241 نمبر روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، فرمایا 40 دن جو بندہ اہتمام کر لیتا ہے، 40 دن اہتمام کر لیتا ہے، کیا اہتمام کرتا ہے؟ یدرک التکبیرۃ الاولی، 5 جو نمازیں ہیں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے.
كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. اللہ ذوالجلال نفاق سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں. نماز کی بات بیان کی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن نسائی میں 1814 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، ظہر کی نماز ہے جو اس سے پہلے بھی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، حرم اللہ لحمہ علی النار، اللہ ذوالجلال جہنم کی آگ پہ اس کو حرام کر دیتے ہیں. الہ العالمین مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں نماز کا پابند بنائے. رمضان کے روزے کی تو اپنی ہی عظمت ہے جسے لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا. نفلی روزہ جو بندہ اہتمام کرتا ہے، صحیح مسلم 1153 نمبر روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال 70 سال کی مسافت جہنم سے اسے دور فرما دیتے ہیں. اللہ کی رحمت صدقہ و خیرات کرنا، صحیح مسلم 1016 نمبر روایت. یہاں دل میں بات آتی ہوگی اللہ کی رحمت صدقہ تو وہ کرے جس کا اس قدر کاروبار ہونا چاہیے. نہیں، کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، فراخ دلی کی ضرورت ہے. فرمایا من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرة فلیفعل. ایک کھجور ہی اللہ کی رحمت تم دیتے ہو، اگر اخلاص آپ کا پسند آ جاتا ہے، دل کا جذبہ اور ارادہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، وہ ایک کھجور ہی جہنم کی آزادی سے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب ایک شخص اپنا اخلاق درست کر لیتا ہے، صحیح بخاری 6023 نمبر روایت، اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد، اگر آپ کے پاس اللہ کی رحمت پیش کرنے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، فبکلمۃ طیبہ، تمہیں زبان سے بولنا چاہیے، خوبصورت بولنا چاہیے، زبان سے بولنا چاہیے، اچھا جملہ بولنا چاہیے. ایسا جملہ بولیے جس میں تکبر نہ ہو، جس میں انانیت نہ ہو، تواضع بھرا جملہ بولیے. اور بول بھی تمہارا ایسا ہونا چاہیے جو زندگیوں کو بدلنے والا ہو، جو اللہ کی جانب موڑنے والا ہو، اللہ کی جانب موڑنے والا ہو. یاد رکھنا، اگر زبان سے میں بولتا ہوں، ایسا جملہ بولتا ہوں جو فخر اور غرور اور تکبر پہ مبنی ہے، زبان سے جملہ بولتا ہوں جو رب سے جوڑنے والا نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پہ اللہ سے دور کرنے والا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی کو، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ زبان سے ایسے جملے بولتے ہو، زبان سے ایسے لطیفے اور چٹکلے بولتے ہو. اور یہاں آج کل کے دور میں میرے بھائیوں واٹس ایپ کی دنیا ہے، میسنجر کی دنیا ہے، آپ انگلیوں پہ میسج کرتے ہو، دیکھ کے کیا کیجئے کون سی تصویر ہے،
کون سے جملے ہیں، کون سا جملہ ہے کہیں اس کو پڑھنے کے بعد ذہنی طور پہ انسان رب کا باغی تو نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ اللہ سے دور تو نہیں ہوتا؟ ایسا جملہ جو میں شیئر کر جاؤں، ایسی کوئی تصویر جو میں شیئر کر جاؤں، جتنی دیر تلک وہ شیئر ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کی زبان یہ ہے کہ جب کوئی برا کام اپنی جانب سے شروع کرتا ہے، جب تلک وہ چلتا رہتا ہے، قیامت کے در و دیوار تک اس کا وزن اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی نیک جملہ زبان سے بولتا ہو، کوئی میسج جو اچھا ہو، اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہو، آخرت کی فکر دلانے والا ہو، جب تلک وہ شعر ہوتا رہے گا، لوگ ذہنی طور پہ اللہ کی جانب مائل ہوتے رہیں گے، ان کو آخرت کی فکر ہوتی رہے گی، یہ بینک بیلنس میرے اور آپ کے لیے جمع ہوتا رہے گا۔ یوں بولیے تو اچھا بولیے۔ فرمایا ایک خوبصورت جملہ جو آپ کی زبان سے نکلے گا جہنم سے آزادی کا سامان بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذب عن عرض اخيه بالمغيب كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ آپ محفل میں بیٹھے ہو، آپ ہی کا بھائی کسی دوسرے بھائی کی بات شروع کرتا ہے، لیکن وہ اس کی غیبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے گلے کرنے لگ جاتا ہے، ہاں اس کو بولیے نہیں میرے بھائی، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو پاس بٹھا کے سمجھا دیں۔ فرمایا جو اتنی جرت کرتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سن سکتا، جہنم کی آگ سے اللہ ذوالجلال اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 5372 نمبر روایت، آپ اس کو دل میں بوجھ نہ جانیے، یہ تو بوجھ جاننا جہالت کی بات تھی۔ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، چہرہ کس انداز سے پھیکا پڑ جاتا تھا، یہاں بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، حدیث کے الفاظ کہنے والے نے کہا او اسنانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا 2 بیٹیاں ہی ہو، اچھے انداز سے پرورش کرتا ہے۔ پرورش کے اندر کھانا اور پینا نہیں ہے، کھانا اور پینا بھی ہے، پرورش کے اندر اچھی تربیت بھی ہے۔ ہاں کون سے اسکول میں بھیجتے ہو، کون سا نصاب پڑھاتے ہو، کون سی چیزیں مہیا کرتے ہو کہ اسے لگن لگے کہ میں سیرت پہ چلوں، امی عائشہ کی سیرت پہ چلوں، اسے یہ شوق ہو کہ میں سیرت پہ چلوں، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پہ چلوں۔ دین سکھلاتے ہو، حیا سکھلاتے ہو، تربیت دیتے ہو، اور پھر خاندان پہ قربان نہیں کرتے، دین پہ اس کا رشتہ رکھتے ہو، اچھے گھر میں پہنچاتے ہو، اور یہاں ہی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے، روایت موجود ہے، پوچھا تہجد پڑی ہے؟ یہاں تلک گھر بسانے کے بعد بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، اچھی بات کہنا، بری بات سے منع کرنا، یہ تربیت جاری رہتی ہے۔ ایسا سلوک جس کا بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کن لہ سترا من النار، اللہ ذوالجلال جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ 4340 نمبر روایت، جب ایک شخص 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ فرما، جہنم کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ اللہ ذوالجلال ہمیں کثرت سے اللہم اجرنی من النار بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کا سؤال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے بہت ساری عظمتیں، سعادتیں، رحمتیں، برکتیں جو لفظوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اس روایت کو سامنے رکھیے، جو قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے روز قیامت یہی قرآن آئے گا، اس بندے کو ساتھ لے گا اور جنت کا مہمان بنا دے گا۔ لیکن وہ بندہ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا نہیں ہے، اس کی عظمت کو جانتا نہیں ہے، جتنا یہ دنیا میں اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی قرآن اس کے مخالف آئے گا اور اس کو پکڑا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو آنے والے مہینے میں ہمیں نیت کرنی چاہیے قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن پڑھانے کی۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ ذوالجلال اس ارادے کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنا بھی وقت نکالا جائے اتنا ہی نکالنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، یوں مل بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بشرط زندگی جہاں تراوی نماز میں قرآن سننے سنانے کا اہتمام انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے بعد مختصراً خلاصہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کو باقی رکھنے کے لیے کہ پورے قرآن مجید کو ہم ترجمے میں بھی دیکھیں انشاءاللہ اسی مسجد میں دن کے وقت 9:30 سے 11:30 جو پارہ پڑھا جائے گا، مکمل پارہ ترجمہ اور اس سے ملنے والے خوبصورت نکات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وہ بھائی جو مسجد کے قریب رہتے ہیں ضرور اگر وہ وقت نکال سکیں تو ان کو اس کلاس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ الہ العالمین سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو پریشان